تو اپنے نظر سے نظریہ بنا کے کیا کر رہا ہے؟ اگر ایک غلط نمبر کی اینک لگ جائے تو منظر دھندلا ہو جاتا ہے، صاف دکھتا نہیں ہے۔ اگر تیرا نظریہ غلط ہو گیا ہے تو تجھے کیسے صاف دکھے گا؟ رات ہے رمضان میں، رات ہے آخری عشرے میں، رات ہے لیلۃ القدر کی، رات ہے مبارکہ، رات ہے لیلۃ القدر، فضیلت ہے خیر من الف شہر، اور تو نے اس کا نمبر ہی بدل دیا ہے۔ ہم نے اس کو ڈالا تھا 9ویں مہینے میں، آپ نے اٹھا کے 8ویں میں ڈال دیا۔ ہم نے رکھی تھی رمضان میں، آپ نے اسے شعبان میں جا کر کے پیدا کر دیا۔ ہم نے اس کی فضیلتیں رکھی تھی لیلۃ القدر کی، اور تو نے اس کا نیا نام رکھ کے شب رات بنا کے اس کو یہ فضیلت دے دی، تو پھر تجھے کوئی پوچھنے والا تو ہے ہی۔ حضرات، اگر رات کو آپ تیاری کریں اور صبح پیپر یہ ذہن میں ہو کہ میتھ کا ہے، اور صبح پتا ہو کہ پیپر انگلش کا ہے، جب وہاں جائیں تو پھر پتا چلے، تو تیری جاگی ہوئی رات اس وقت تجھے تکلیف دیتی ہے کہ یہ مجھ سے کیا ہوا۔ دھوکہ نہ کھائیے۔ اہل السنہ والجماعہ کے عظیم علماء نے، محدثین نے، فقہا نے، اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو بہت سوچ سمجھ کے کرتے ہیں، مبالغتاً نہیں ہوتی۔ ساری زندگی لگے رہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں جتنی بھی 15 شعبان کی راتیں آئی ہیں، آپ ان میں قیام، ان میں یہ ساری چیزیں نہیں ثابت کر سکتے کسی بھی صحیح سند کے ساتھ، تو پھر کیوں ڈٹے ہوئے ہیں؟ امام مالک رحمہ اللہ مدینہ میں مسجد نبوی میں بیٹھ کے پڑھانے والے، امام دار الہجرہ کی پوری لائف میں موطا لکھ ڈالی، کوئی آپ کو ایک روایت نہیں ملے گی۔ امام شافعی کتاب الام لکھی، اس حوالے سے کوئی روایت میسر نہیں ہوگی۔ امام احمد ابن حنبل نے آپ کے اور میرے قد کے برابر جس کتاب کی شروحات، توضیحات آ چکی، مسند امام احمد ابن حنبل، سنت اور احادیث کا ذخیرہ دے دیا، مگر اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ کہیں صحیح سند کے ساتھ ہمیں میسر نہ آئیں، تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ کا ذرا میسج سنیے، فرتقب، ویٹ کرو۔ اگر تمہیں یہ دین کھیل تماشا لگا ہے نا، ہماری شریعت، ہمارا قرآن، تم اس کو مذاق سمجھ رہے ہو، انتظار کرو کہ جس دن آسمان بدخان مبین، واضح دھوئیں کے ساتھ آئے گا، یغش الناس، لوگوں کو گھیر لے گا، ھذا عذاب علیم، بڑا ہی دردناک عذاب ہوگا۔ حدیث میں اس کی وضاحت آئی ہے کہ انسان کی ناک ہی کور نہیں ہوگی۔ بڑا عظیم آلہ بنایا ہے اللہ نے۔ ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں، مجھے نہیں علم تھا اتنا، میں اس بارے میں شاید نہیں جانتا تھا، بیٹے کو چوٹ لگی تو پتہ لگا کہ کتنا اللہ نے اس کے اندر کیسی کیسی ٹیکنالوجی رکھ دی ہے، کیا کیا حکمتیں ڈال دی ہیں۔ سردی گرمی کو بیلنس کرنا، ہوا کو جو ہے اس میں سے گزارنا، اور درجہ حرارت کو اعتدال پہ لانا، ہزاروں اس کے فنکشن رکھ کے تیرے مالک نے یہ ناک دی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے یہ دھواں ایسا ہوگا کہ نزلہ اور زکام کی شکل میں، چھینکو کی صورت، انسان پکڑا جائے گا اور بڑی تکلیف میں ہوگا۔ لوگ سمجھیں گے کہ دھند ہے، فوگ یا سموگ ہے۔ اللہ کہتے ہیں ھذا عذاب علیم، یہ بڑا دردناک عذاب ہے۔ تب چیخیں گے۔ پھر اللہ حالت بیان کرتے ہیں، کہیں گے ربنا اکشف عنا العذاب، اللہ یہ عذاب ٹال لے، انا مومنون، جس رات کو تو رات کہتا ہے ہم اسی رات کو مانتے ہیں۔ مت بھولیے گا کہ سیاق کیا ہے، سباق کیا ہے۔